بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے خطبے کے بعد چندہ کرنا۔ جمعہ کے خطبے کے دوران چندہ کرنے کے لیے جو افراد صفوں میں پھرتے ہیں اور لوگ ان کے چندے کی ٹوکری میں چندہ ڈالتے ہیں، ان کا یہ عمل شرعاً کیسا ہے؟ بلال صاحب 4 صدہ سے۔ جو عربی خطبہ جب شروع ہوتا ہے تو اس دوران چلنا پھرنا بات کرنا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کوئی انگلی سے اگر دھاگے سے کھیلے گا نا اس دوران، جیسے صف میں کوئی دھاگا نکلا ہوتا ہے، بعض نمازی اس کو گھما رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اس نے بھی غلط کام کیا، تو چپ کر کے تمیز سے صرف خطبہ سننا واجب ہے۔ تو اس لیے اس دوران نہ چندہ کرنا جائز ہے، نہ چندے کی ٹوکری میں جیب سے پیسے نکال کے دینا جائز ہے۔ تو چندہ مسجد والے اس وقت کریں جب امام صاحب اردو میں تقریر کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت کر سکتے ہیں، یا سلام پھیرتے ہی جب لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس دوران کر سکتے ہیں۔ تو خطبے کے دوران چندہ نہیں کیا جا سکتا۔ فیکٹری میں جمعہ ہو سکتا ہے؟ ہماری فیکٹری میں جائے نماز ہے، مسجد نہیں ہے، وہاں جمعہ بھی پڑھایا جاتا ہے، جبکہ فیکٹری میں باہر سے آنے کی اجازت نہیں ہوتی، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ محمد طاہر خان۔ جمعہ کے جائز ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 شہر ہو، اگر یہ فیکٹری کسی گاؤں میں یا صحرا میں شہر سے بہت دور ہے، مضافات میں بھی نہیں آتی شہر کے، تو پھر یہاں جمعہ جائز نہیں ہے۔ دوسری شرط یہ کہ اذن عام ہو، سب لوگوں کو اس میں آنے کی اجازت ہو۔ تو یہ 2 شرطیں اگر نہیں پائی جائیں گی تو جمعے کی نماز کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو فیکٹری میں اگر اذن عام ہے، سب کو اجازت ہے، آ سکتے ہیں، تو وہ نماز ہو جائے گی، اور اگر پابندی لگائی ہوئی ہے تو پھر نماز جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تمہیں کیا پتا کہ یہ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور جبریل اس رات میں رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، من کل امر، ہر طرح کے احکامات لے کر۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی ہے یہ رات یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی سحری کا وقت ختم ہو جائے۔ اس بارے میں ایک چیز تو لوگ بہت زیادہ جو پوچھتے ہیں کہ لیلۃ القدر تو ہر ملک میں الگ الگ ہوتی ہے، آج یہاں 27ویں ہے، سعودیہ میں کیا ہے 28ویں۔ تو اس بارے میں خوب سمجھ لیں کہ جتنی عبادتیں شریعت نے ہمیں دی ہیں اور ان کے وقتوں کے جو فضائل بیان کیے ہیں وہ ہر ملک کے اسی حساب سے ہوں گے۔ اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلکتے ہوئے نماز پڑھو، سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز۔ تو آپ جہاں نماز پڑھ رہے ہوگے وہاں کا سورج مراد ہوگا یا جاپان کا؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا؟ بھائی جاپان میں ہو تو جاپان میں سورج طلوع ہو رہا ہے، پاکستان میں ہو تو پاکستان میں۔ ابھی جاپان میں تو پتہ نہیں کیا ٹائم ہو رہا ہوگا۔ تو جیسے نمازوں کے اوقات ہر ملک کے اپنے حساب سے ہوتے ہیں، سعودی عرب میں فجر کا ٹائم جب داخل ہوتا ہے تو ہمارے ہاں فجر گزر چکی ہوتی ہے، مغرب اشراق کا وقت بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اب کوئی کہے کہ میں سعودیہ کے حساب سے چلوں گا، تو سعودیہ میں تو بھائی فجر کی نماز جب آپ ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں سورج طلوع، بلکہ یہاں جب فجر ہو رہی ہوتی ہے وہ تو پیچھے ہے نا 2 گھنٹے، ہاں یہاں سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے، وہاں عشاء کی نماز ہوتی ہے، وہاں مغرب کی ہوتی ہے اور یہاں عشاء کی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جیسے نمازوں میں ہر ملک کا اپنا ایک طریقہ ہے، اپنے وقت ہے، تو ایسے ہی جو سال کی تاریخیں ہیں، عید ہے، بقرعید ہے، یوم عرفہ ہے، لیلۃ القدر ہے، آخری عشرہ ہے، یہ سب اس ملک کے حساب سے ہوگا۔ جیسے جیسے جس ملک میں عشاء کا وقت داخل ہوا تو اللہ نے جو خاص پیکیج رکھا ہوا ہے اپنے بندوں کے لیے، وہ پیکیج اس ملک کے لیے اسٹارٹ ہو گیا، ہر نیکی کا ثواب 1000 گنا بڑھا دیا گیا۔ تو لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں، اور رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں امکان
زیادہ اور 27ویں میں اور بھی زیادہ. سمجھ رہے بات کو؟ اور آج کون سی رات ہے؟ 27ویں رات ہے. تو اس بات کا بہت امکان ہے کہ آج کون سی رات ہو؟ لیلۃ القدر. اس رات میں جس ملک میں یہ رات ہوگی وہاں فرشتوں کا نزول ہوگا، اور خاص طور پر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول. جیسے پیغمبروں میں سب سے افضل پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے کون سے ہیں؟ جبریل، جن کو اللہ نے روح الامین قرار دیا، مقدس روح. روح کیوں کہا؟ روح اس لیے کہا کہ روح جب ہماری باڈی میں ہوتی ہے تو ہماری باڈی زندہ ہوتی ہے. تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہماری روح کے لیے روح کو طاقت بخشنے کا ذریعہ بنتے ہیں، کیونکہ وہ وحی لے کر آئے، اور وحی سے ہماری روحانی قوت، بولو نا بھائی، بڑھتی ہے. روحانی قوت کس سے بڑھتی ہے؟ وحی سے. عبادات ہمیں پتہ چلی وحی کے ذریعے، روزے ہمیں پتہ چلے وحی کے ذریعے. یہ آسمان سے کون سارے پیغام زمین پر نبی کے پاس لے کر آیا؟ جبریل علیہ السلام. جبریل نے نبی کو بتایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ کا کلام جبریل نے لیا، اور جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ یہ کلام نازل کیا. تو ہمیں جو پتا چلا کہ رمضان میں روزے رکھنے ہیں، یہ ہمیں نبی سے پتا چلا. اور نبی کو کس سے پتا چلا؟ جبریل علیہ السلام سے. نماز کا ہمیں پتا چلا نبی سے، اور نبی کو کہاں سے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ پرابلم. تو نبی کو کہاں سے پتا چلا؟ جبریل علیہ السلام. تو ہر جتنی بھی وحی آ رہی ہے نا، ساری ڈائریکٹ کہاں سے؟ جبریل کے ذریعے. تو ان کے ذریعے ہماری روح کو کیا مل رہی ہے؟ تقویت، طاقت مل رہی ہے روح کو. تو وہ کیونکہ یہ رات روحانی ترقی کا ذریعہ ہے، تو اللہ نے اس رات میں جبریل علیہ السلام کو زمین پہ اتارا، تاکہ جس فرشتے کی مناسبت ہے نا اس رات سے، وہ فرشتے زمین پر نازل ہوں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آج انسان جسم کی تو بڑی محنت کر رہا ہے، روح کو پروٹوکول دینے کے لیے تیار. بھائی دیکھو ایک بات بتا دوں، جملہ ادھورا چھوڑوں گا، اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا، اچھا لگے یا برا لگے، میرا اصول یہ ہے. تو میں بول رکوں تو ایک دم آگے کمپلیٹ کر دوں جملہ. مجھے اندازہ تو ہونا کہ دماغ حاضر بھی ہے، سن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے نا بیان کا، ہمارا یہی طریقہ ہے بیان کا. جملہ مکمل چھوڑوں، آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے اس کو. مجھے احساس رہتا ہے کہ ماشاءاللہ غور سے سن رہے ہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں راتیں کیوں دی؟ اللہ نے ہمیں رمضان کیوں دیا؟ تراویح کیوں دی؟ تہجد کیوں دی؟ غیر مسلموں کے پاس یہ چیزیں ہیں نہیں. وہ صبح اٹھیں گے، جاگنگ کریں گے، روح کے لیے، باڈی کے لیے. یہ بڑے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے ایکٹروں کا بڑا سننے میں آتا ہے کہ باڈی کی فٹنس کا، فزیکل فٹنس کا بڑا خیال کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں. ہم پوتیوں کی طرح معذرت کے ساتھ ہماری قوم صبح اٹھتے ہی نہیں ہے. یہ جو ریز آ رہی ہے نا، ریز، ہماری آواز ان ریز کی پشت پہ سوار ہو کر دنیا تک پہنچ رہی ہے. اچھا تو چارجنگ ختم ہو گئی تھی کیا؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فنکار، اداکار لوگ اپنی فٹنس کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں. آج کل ہر آدمی اگر کرتا ہے تو اپنی باڈی کی فٹنس کا تو خیال کرتا ہے. صبح اٹھ کے جاگنگ کریں گے، ڈائٹنگ، دینی کے پراٹھے کھا رہے ہیں آلو کے، تمیز سے کھائیں گے، 1 گلاس دودھ، پھر 2 انڈے ہاف بوائل، ٹھیک ہے نا، پروٹین لینے ہیں، پھر جو ہوتے نا ڈائٹ جن لوگوں کی. تو باڈی کی محنت تو آج کی جا رہی ہے، روح کو طاقت دینے کی کوشش نہیں کی جا رہی. حالانکہ انسان روح اور جسم دونوں کا مجموعہ ہے. بھائی ایک دفعہ اس کو لگا دیں، جو بار بار آپ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں نا، میرا بڑا دماغ خراب ہو رہا ہے، یا تو اس کو بند کر دیں، کوئی ضروری نہیں ریکارڈ کر لیں ویسے ہی، اس سے جو نا بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ دوسرا کیمرہ لا کے ریکارڈ کر دیں، اس کو بند کر دیں. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ سیٹنگ، اپنی سیٹنگ اب ادھر سے سیٹ کریں اس کو، وہاں سے تو ہو گئی، اب ادھر سے پانا لا کے نا میری اپنی سیٹنگ کو بھی سیٹ کریں. کیا کہہ رہا تھا میں؟ تو روح جو ہے نا، دیکھو انسان جو ہے نا، انسان کو جانوروں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا.
اچھا جانور کسے کہتے ہیں؟ جو صحت مند ہو. اچھی بکری تو دودھ زیادہ دیتی ہو، اچھی بھینس دودھ زیادہ دیتی ہو، اچھی گائے دودھ زیادہ دیتی ہو، اچھا بیل زیادہ ہل چلا لیتا ہو. ایسا ہی ہے نا، اچھا گدھا ویٹ زیادہ اٹھا لیتا ہو. تو اچھا انسان جو ویٹ زیادہ اٹھا لیتا ہو، تو اس میں اور گدھے میں کوئی فرق ہوا؟ پھر بھائی آج اچھا انسان اسے کتنے ہوئے اتنا ویٹ اٹھایا ہوئے، تو اٹھا سکتے ہو؟ کہہ رہا نہیں بھائی ہم تو نہیں اٹھا سکتے. بھائی آپ بہت اچھے، میں کیا ہوں؟ میں گندا ہو گیا. یہی مطلب ہوا نا. تو انسان کو اگر صرف جسمانی اور مادی اعتبار سے فضیلت دی جائے تو پھر انسان کی کوئی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ مادی اعتبار سے انسان سے زیادہ صحت مند بہت سے جانور ہوتے ہیں. چیتے کی سپیڈ زیادہ ہے یا آپ کی؟ تو بھاگنے میں چیتا اچھا ہے یا آپ؟ چیتا اچھا ہے. جبڑا جو بھاڑنے کی طاقت ہے وہ شیر کی اچھی ہے یا آپ کی؟ شیر کی اچھی ہے. تو پکڑ کے اعتبار سے آپ سے اچھا کون ہے؟ شیر ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو، کلا انا خلقناہم مما یعلمون. اللہ فرماتے ہیں ہرگز یہ انسان اپنے آپ کو فضیلت والا نہ سمجھے، اس لیے کہ ہم نے اس انسان کو جس چیز سے پیدا کیا ہم جانتے ہیں. پانی کے غلیظ قطرے سے بنایا، تو یہ کوئی قابل فضیلت چیز نہیں ہے. تمہارا تو میٹیریل ہی گندا ہے جس سے تمہیں بنایا گیا. گندا میٹیریل پیٹ میں ہر وقت گند، اور مرنے کے بعد بھی گند. ایک پتلی سی لیئر چڑھا دی اللہ تعالیٰ نے ایک اسکن کی کھال کی، جس سے انسان کی گندگی چھوٹ جاتی ہے. بنایا کس سے؟ غلیظ ناپاک پانی جو باڈی سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، کپڑوں پہ لگ جائے تو دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی. اتنا گندا. اور جب ماں کے رحم میں وہ بننا شروع ہوتا ہے تو اتنا بدبودار گوشت کہ اگر وہ دنیا میں آ جائے تو لوگ ناک دبا کے بھاگ جائیں وہاں سے، اتنا گندا. اور جب دنیا میں آتا ہے تو اندر بھی سب کیا بھرا ہوا ہے؟ بولو نا بھائی، گند. ناک جتنے سوراخ ہے نا انسان کے، کسی ایک سوراخ سے بھی کوئی مشک و عنبر کی خوشبو نہیں آتی. کان سے کیا نکلتا ہے؟ کوئی عود کی خوشبو نکلتی ہے کان سے. ویسے جب کانیں ہوتی ہیں نا ان میں تو پتہ نہیں کیا نکلتا ہے، لیکن انسان کے کان سے گند نکلتا ہے. ناک سے کوئی مشک و عنبر کبھی دیکھا کسی کے نکلتے ہوئے؟ بھئی ناک سڑکتا ہے تو خوشبو کے بھبوکے آتے ہیں، کبھی دیکھا؟ بول دو نا نہیں دیکھا. تو کیا ہو جا رہا ہے اس میں؟ آنکھ سے کیا نکلتا ہے؟ سے بھی گند نکلتا ہے. تھوک منہ سے اور قضائے حاجت تو گند ہی گند، ہر جگہ سے گند نکل رہا ہے. اس لیے کہ اندر ہے ہی گند، بھرا وہی گند ہے. کاٹو تو خون نکلتا ہے، وہ بھی ناپاک. کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی. بس ایک اللہ نے ہلکی سی نا پرت چڑھا دی ہے، ایک ہلکی سی لیئر ہے اسکن کی، جس کی وجہ سے وقار قائم ہے. جیسے گندگی کے اوپر چمکیلا کپڑا ڈال دیا جائے تو وہ گندگی دیکھنے میں خوبصورت لگتی ہے، اسے ہٹا کے دیکھو گے تو پتا چلے گا اندر کیا ہے. اور فیوچر انسان کا یعنی پاسٹ کیسا ہے؟ پانی کا غلیظ قطرہ. پریزنٹ جو اس کی ابھی موجودہ حالت ہے اس میں بھی گندی بھرا ہوا ہے. ذرا سی ہوا خارج ہو جائے نا تو مجلس میں لوگ بھاگ جاتے ہیں. اور فیوچر کیا ہے؟ جیسے ہی سانس بند ہوگی فوراً لاش سڑنا اور گلنا شروع. یہ چودھری صاحب ہیں، یہ وڈیرے صاحب ہیں، یہ چیف ہیں، یہ جناب پرنسپل صاحب ہیں، یہ ہیڈ ماسٹر ہیں، جو بھی ہو بھائی آپ، جیسے ہی روح نکلی گند ڈھیر میت جو ہے نا ایک دم سڑنا شروع ہو جاتی، آنکھیں ابلنا شروع ہو جائیں گی، ہاتھ خود بخود کرنا شروع. اتنی بدبو لاش کبھی دیکھی ہے؟ کس قدر بدبو ہوتی ہے اگر کوئی پرانی لاش پڑ گئی ہو. اس لیے حکم ہے اس کو مٹی میں جا کے دباؤ. کیڑے کھانے، آنکھوں میں کیڑے، کان میں کیڑے، ناک میں کیڑے گھس رہے ہوتے ہیں کھانے کے لیے. بڑے بڑے حسین اور جمیل لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان تجھے جو میں نے فضیلت دی ہے وہ فزیکل فٹنس کی وجہ سے نہیں دی ہے، اس وجہ سے نہیں دی ہے کہ تیرے پاس وسائل بہت ہیں. وسائل کی وجہ سے بھی نہیں کہ تو بڑا پیسے والا ہے.
انسان کو اللہ نے فضیلت دی ہے روحانی زندگی کی وجہ سے. جس کی روح اچھی ہوگی جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے ہوں گے. روح گندی ہوگی جسم سے نکلنے والے اعمال گندے ہوں گے. کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا ہے, گندے لوگوں کی روح کی غذا ہے. اچھے لوگوں کی روح کی غذا قرآن کی تلاوت اور ذکر اللہ ہے. ہمارے حضرت جب ذکر کیا کرتے تھے نا عجیب کیفیت ہو جاتی تھی. ایک شعر پڑا کرتے تھے, دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا, میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. کیا زبردست شعر ہے. اللہ کے ذکر کو نا شراب سے تعبیر کیا ہے. جیسے شرابیوں کو شراب محبوب ہوتی ہے نا, اور شراب خانے میں جب وہ جاتے ہیں, میں خانہ جسے کہتے ہیں, آواز صاف آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں خانے میں شرابی جاتے ہیں تو شراب کے جام چل رہے ہوتے ہیں. ادھر ایک پیا ختم ہوا, لیا دوسرا پیا, ٹھیک ہے نا. تو جیسے شرابی کو شراب سے عشق ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے دم رکا سمجھو, کہہ رہے سمجھو میرا دم رک گیا, دم بھر بھی یہ ساغر رکا. ایک دم کے لیے بھی اگر یہ دور رک گیا تو میرا دم ختم, میں مر جاؤں گا, میں برداشت نہیں کر سکتا. میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. یہ جو شراب کا دور ہے نا یہی میری زندگی کا بھی دور ہے. میرے بلڈ کی جو سرکولیشن ہے وہ اسی سرکولیشن کی وجہ سے جو شراب کے پیالے جو گھوم رہے ہیں. تو حضرت اللہ کے ذکر کے بارے میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ اللہ کے ذکر کی ہمیں ایسی لت پڑ گئی ہے, ایسا چسکا لگ گیا ہے جیسے شرابی کو شراب کا چسکا لگتا ہے. تو حضرت بڑے مزے سے ذکر اللہ کے بارے میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے, دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا, کہ اللہ تیرے نام کی لذت اور تیرے نام کا چسکا ہمیں ایسا لگ گیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی نعمت ہم سے چھین لی جائے ہم مریں گے نہیں. کوئی ہم سے تیرا نام لینا چھڑوا دے, کوئی ہماری زبان پہ تیرا ذکر کرنا ہم سے چھڑوا دے, ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتے. یہ کیفیت ہوتی کس کی بھائی؟ اہل اللہ کی, جن کی روح پاکیزہ ہوتی ہے اور جن کی روح ناپاک ہوتی ہے. جب تک وہ اداکاراؤں کے ڈانس اور ناچ نہ دیکھ لیں اور ان کے ناچ گانے کا میوزک نہ سن لیں, ان کی روح کو تسکین بولو نا بھائی نہیں ملتی. تو روح کی بات ہے. جیسے ہیروئنچی کو اور شرابی کو اس کی باڈی کو تسکین ہیروئن اور شراب سے ملتی ہے, لیکن جس انسان کو اس گندگی کی عادت نہیں ہے اسے تسکین کے لیے شراب اور ہیروئن کا سہارا نہیں لینا پڑتا. اسے تو بدبو آتی ہے, اسے تو گھن آتی ہے. تو مسئلہ ہی سارا کس کا ہے بھائی؟ روح کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے انسان کی روح کو طاقت دی ہے. تو روح پاکیزہ بنتی ہے برے اعمال کو چھوڑنے سے اور عبادت کرنے سے. اور جیسے جیسے عبادت کرتا ہے انسان, روح اور زیادہ پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتی. یعنی اگر آپ کی روح میں پاکیزگی نہیں ہے تو آپ عبادت شروع کر دو, پیدا ہونا شروع. اور جیسے جیسے پاکیزگی آئے گی عبادت جو مشکل لگ رہی تھی وہ عبادت آسان ہونا شروع ہو جائے گی. تو آج باڈی کی طرف تو ہماری قوم کی تو نہ باڈی کی طرف توجہ ہے نہ روح کی, لیکن میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو لبرل لوگ ہیں, وہ روح کو تو بالکل فوکس کرتے ہی نہیں ہیں. اور ہمارے ہاں تو نہ روح کی فکر اور نہ